یہ آپ نے نا اب اگین آئی تھنک یو آر گوئنگ ان سرکل سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ. پر پرابلم یہ ہے کہ جو سارا ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے وہ ججز خود تو جا کے کلیکٹ نہیں کریں گے, وہ تو ایگزیکٹو کے جو ماتحت ادارے ہیں انہوں نے ہی جانا ہے. اگین وہی والا سوال کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن بن جائے, انکوائری کمیشن بن جائے, فل بینچ بن جائے, جو بھی ہو جائے, مجھے نہیں لگتا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں نا کہ اس سے کوئی خیر کی خبر آئے گی یا چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. تو حکومت کے لیے تو خیر کی خبر مجھے نہیں نظر آ رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے پہلے تو میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اس بات سے کہ پی ٹی آئی دیکھیں کسی چیز پہ بھی مطمئن نہیں ہوگی. ان کا ایک کام ہے ادھم مچانا. اب انہوں نے بات کی فل کورٹ سو موٹو ہونا چاہیے, وہ بھی ہو گیا, وہ اگلی بات ڈھونڈ رہے ہیں. اور ان اینی کیس یہ وہ ہے نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, یہ وہ والا معاملہ ہے. دیکھیے یہاں پہ پرائمری یہ خط جو ہے یہ 6 ججز کا, یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. دیکھیے اس حوالے سے اس لیے اس معاملے کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے اور جو سینسٹیوٹی وہ میرٹ کرتا ہے معاملہ, ہمیں اس طریقے سے اس پہ بات بھی کرنی چاہیے اور آئی تھنک اسی طریقے سے سب فریقین کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اف یو الاؤ می ویری بریفلی, میں ذرا لیٹس ریکاؤنٹ دا فیکٹس, دا سیکوینس آف ایونٹس. 6 ججز نے ایک خط سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا. اگلے دن سپریم کورٹ نے اس کی کاگنیزنس لے کے ایک فل کورٹ میٹنگ بلائی. ان کے فل کورٹ کی میجورٹی اوپینین کے تحت سپریم کورٹ نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایگزیکٹو سے ملنا ہے. پرائم منسٹر سے انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. پرائم منسٹر میڈ ہمسیلف اویلیبل امیڈیٹلی ایٹ اے ٹائم دیٹ واز کنوینینٹ فار دا جوڈیشری, فار دا چیف جسٹس. ہی میٹ دیم. جو بھی وہاں پہ خدشات اور مطالبات کیے گئے اس کا وزیر اعظم نے ایگزیکٹو کی طرف سے یقین دہانی کرائی کہ ہم مکمل آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, اور وہی چیز سپریم کورٹ کی پریس ریلیز میں ریفلیکٹڈ تھی. انکوائری کمیشن کا بھی پروپوزل سپریم کورٹ کی طرف سے آیا, جی ٹھیک ہے, اور نام بھی ایک تصدق جیلانی صاحب کا اور ناصر الملک صاحب کا سپریم کورٹ کی طرف سے آیا. ایگزیکٹو نے اپنی معاونت کی صرف بات تک نہ رہتے ہوئے اس پہ عملی ایکشن دیتے ہوئے فوراً سپریم کورٹ کے پروپوزل پہ انکوائری کمیشن تشکیل دیا. تصدق جیلانی صاحب سے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بات کر کے ان سے کنسنٹ حاصل کر کے ان کو نامزد کیا. اب دیکھیے حکومت نے ڈے 1 سے کہا ہے اس معاملے پہ کہ جو بھی ایگزیکٹو کا اس میں معاونت درکار ہے, مگر کیونکہ 6 ججز نے اپنے ہی ادارے سے رجوع کیا, اور جب اس ادارے نے ایگزیکٹو سے بات کی تو ایگزیکٹو نے جو معاونت کر سکتا تھا وہ کی. آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کورٹ نے اگر سو موٹو لے لیا ہے تو آج بھی آپ نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل نے سماعت میں جا کے یہی کہا کہ جی ہم نے تب بھی معاونت کی تھی, آج بھی ہم حاضر ہیں, اور اسی سینسٹیوٹی کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے. جو بات ایویڈنس کے متعلق ہو رہی تھی تو آئی تھنک کورٹ کی سماعت میں بھی یہ بات ہوئی, اور انیشیل سپریم کورٹ کی طرف سے پروپوزل آنے کی انکوائری کمیشن کی یہی منطق تھی کہ ایویڈنس کیونکہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں ریکارڈ نہیں ہو سکتا, تو انکوائری کمیشن جو کہ ایک فارمر ریٹائرڈ ریپیوٹیبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا جج ہوں, اور ان کی موجودگی میں ہی ول ہیو جوڈیشل پاورز. اس کے اندر ان کے پاس ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ پاورز بھی ہیں, سول جج کی پاورز بھی ہیں, اور ان کے ماتحت ایک سیکریٹریٹ ہوگا, ایگزیکٹو بھی ان کے ماتحت ہوگا. دا آئیڈیا واز کہ اس میں ایگزیکٹو کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی, مگر اگر سپریم کورٹ کوئی اور جوڈیشری کوئی اور بہتر طریقہ کار سمجھتی ہے تو ایگزیکٹو ریمینز اویلیبل. اس میں 2 چیزیں, ایک تو یہ جو میں سن رہی تھی تصدق جیلانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی جب منٹس آف دا میٹنگ مانگے گئے تو وہ ان کو پرووائڈ نہیں کیے گئے, اینڈ ہی واز گیون دا رانگ امپریشن کہ یونانیمسلی ان کا نام جو ہے وہ ایکسیپٹیبل تھا سب ججز کو, ویئر ایز دیر واز ڈسینٹ. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایگزیکٹو کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, آئی ایم سوری بٹ دیٹس ناٹ پاسبل, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ادارے تو سارے آپ کے ماتحت ہیں نا, تو وہ تو ہو نہیں. آئی ایم سیئنگ اگر مینیفائڈ انٹینٹ آپ کہیں ڈالنا چاہیں, انفلوئنس کرنا چاہیں تو کیا تو جا سکتا ہے. دیکھیے بات یہ دیٹ از وائی دا آئیڈیا واز کہ آپ انکوائری کمیشن میں تصدق جیلانی صاحب اگر ایک ایسا نام ہے جس کے اوپر پبلک ایکسیپٹنس بھی آپ نے دیکھا, مطلب کہ ادروائز ہی از گاٹ اے گڈ ریپیوٹ. مقصد یہ تھا کہ ایک ایسے شخص سربراہ ہوں جن کے ہاتھ میں اختیار بھی ہو, تاکہ آپ کو یہ اطمینان ہو کہ یہ کوئی آپ کے خیال سے کوئی بھی میلافائڈی کی یا کوئی پرسیپشن بھی اس کی ٹرانسپیرنسی کی اس میں برقرار ہے. دیکھیے ادروائز ریاست یہی ہے, ادارے بھی یہی ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی یہی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور طریقہ کار ہے تو اگین the onus is on the Supreme Court. I have to repeat this once again کہ اس میں سے کوئی کام بھی ایگزیکٹو نے اپنی طرف سے نہیں کیا. سپریم کورٹ نے جس طرح بہتر سمجھا اس پہ ایگزیکٹو نے عمل کیا. کل بھی اگر فل کورٹ کی پروسیس کے نتیجے میں کوئی اور طریقہ کار سامنے آتے تو the government remains available to go forward in that manner. But what I see at the moment is کہ جو بھی آپ کر لیں وہ وہاں تسکین جو ہے وہ نہیں ہونی پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت لگ نہیں رہا, کیونکہ سو موٹو کی بات ہوئی وہ بھی ہو گیا, فل کورٹ کی بات ہوئی وہ بھی موسٹ پروبلی عید کے بعد ہو جائے گا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی آر گوئنگ ان سرکلز. مجھے اس لیے ان کا خیر کی خبر نہیں آتی. نہیں, میرا خیال ہے جی دیکھیے میں پھر سے دہراؤں گا,
PTI बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। बेगानी शादी तो नहीं, क्योंकि उनके केसेस की तरफ जो है वो ये इंसिनुएशन तो है ना। मगर देखिए, आप मुझे बताइए, हु इज द प्राइमरी पार्टी दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड? The 6 judges who have filed or submitted the letter, or is it PTI? No, but the cases are pertinent to this particular जमात। देखिए, it is primarily the judges, ठीक है ना जी। तो उन्होंने एक संगीन बात की है, उस चीज़ को संगीनी के साथ आगे लेके चलना है। मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए, कुछ मामलात पे, अब दहशतगर्दी का मामला है, ये इदारों के मामलात हैं, इसमें आप संजीदगी का मुजाहरा करें। अगर आपने फुल कोर्ट की बात की, अगर आपने सो मोटो की बात की, आज अगर वो चीज़ हो गई है तो इस चीज़ को तस्लीम करें कि आप जिस तरह चाह रहे थे वो हो गई है, बजाय इसके कि हर वक्त एक उद्यम की कैफियत मचाए रखें। सियासत तो हो रही है, वो तो नजर